اس کی 3 قسمیں، ایک ہے نفس امارہ، دوسرا نفس لوامہ، تیسرا نفس مطمئنہ۔ آپ اس کو نفس کی 3 قسمیں بھی کہہ سکتے ہیں، یا اس کی تعبیر اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ نفس پر وارد ہونے والے حالات اور کیفیات 3 طرح کی ہیں۔ یعنی نفس تو ایک ہی ہے، اس کی کیفیت بدلتی رہتی ہے۔ کبھی یہ نفس امارہ کا روپ لے لیتا ہے، کبھی یہ نفس لوامہ بن جاتا ہے، اور کبھی یہ نفس مطمئنہ کہلاتا ہے۔ یعنی اس کا یہ مطلب ہوا کہ ہمارا جو نفس ہے اور جس کی شرارت سے ہم پناہ مانگتے ہیں نا، بار بار دعا کی جاتی ہے، یا اللہ نفس کی شرارتوں سے بچا۔ تو دراصل نفس جو ہے یہ خالی چیز ہے۔ بعد میں یہ بھرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو خالی چھوڑ دیا۔ اب انسان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس خالی برتن کو وہ کس چیز سے بھرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو خیر و شر کا مجموعہ بنایا۔ بقول شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انسان میں لمع خیر بھی ہے اور لمع شر بھی ہے۔ خیر اور شر دونوں مادے انسان کے اندر موجود ہیں۔ اب اسی انسان کے ہاتھ میں ایک خالی برتن دے دیا گیا نفس نام کا۔ اب انسان اس میں خیر بھی ڈال سکتا ہے اور اس خالی برتن میں شر بھی ڈال سکتا ہے، برائی بھی ڈال سکتا ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ جہاں خیر اور شر کی بات آتی ہے تو شر ہمیشہ آسان پڑتا ہے خیر کے مقابلے میں، چونکہ نفس ایزیلی شر کے طرف مائل ہو جاتا ہے۔ چونکہ جب خیر اور شر کی بات آتی ہے تو آپ سمجھتے ہیں نا کہ نتیجہ ہمیشہ ارذل کے تابع ہوتا ہے۔ نتیجہ ہمیشہ جو گھٹیا ہے اس کے طرف جاتا ہے۔ ایک بالٹی پانی ہے، اس میں ایک قطرہ پیشاب کا گر گیا تو چونکہ ایک بالٹی پانی بھی مائع قلیل ہے، اس میں ایک قطرہ صرف پیشاب کا گرا، نتیجہ کس کے تابع ہوگا؟ پیشاب کے، چونکہ وہ ارذل ہے، اور حکم لگے گا کہ پورا پانی ناپاک ہو گیا، نجس ہو گیا۔ یہی ہے نا؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پاکی اور ناپاکی میں پاکی تو غالب ہے نا، پورا پانی پاک تھا
اور ناپاک صرف ایک قطرہ تھا پیشاب کا، تو پاکی غالب رہنی چاہیے اور اس پانی پر پاک ہونے کا فتویٰ لگنا چاہیے، لیکن نہیں، چونکہ نتیجہ کس کے تابع ہوتا ہے؟ ارذل کے تابع ہوتا ہے، اس لیے پورا پانی ناپاک قرار دیا۔ اسی طرح انسان کے اندر خیر کی صلاحیت بھی ہے، شر کی صلاحیت بھی ہے، انسان کے سامنے خیر کی چیزیں بھی رکھی ہے، شر کی چیزیں بھی رکھی ہے، انسان آسانی کے ساتھ کس طرف دوڑے گا؟ شر کی طرف دوڑے گا۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے خیر میں یوں تو سکون رکھا ہے، لیکن چمک اللہ تعالیٰ نے شر میں رکھا ہے، نہیں سمجھے؟ سکون تو خیر اور بھلائی میں ہے، اطمینان تو نیکیوں میں رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، لیکن چمک کس میں رکھی ہے؟ گناہوں میں رکھی ہے۔ اس لیے جب شر سامنے آتا ہے تو شر کا چمک دمک اس کو اٹریکٹ کرتا ہے اور وہ شر کی طرف قدم بڑھا دیتا ہے۔ حالانکہ شر میں اللہ تعالیٰ نے سکون نہیں رکھا ہے، اس لیے گناہوں کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ گناہوں کی لذت ٹیمپریری ہے بس۔ اور کیا مثال دی ہے مثال دینے والے نے کہ گناہوں کی لذت کی مثال کھجانے کی طرح ہے۔ کہیں خارش ہوئی ہے تو وقتی طور پر کھجانے میں بڑا مزہ آتا ہے، بلکہ اس وقت لگتا ہے کہ اس سے زیادہ مزیدار کوئی چیز ہے ہی نہیں، اس لیے وہ کھجاتا ہے، لیکن جو ہی ہاتھ ہٹتا ہے جلن شروع ہو جاتی ہے، تکلیف شروع ہو جاتی ہے، اور آدمی کہتا ہے کاش میں اس کو کھجاتا نہیں، لیکن کیا کرے مزہ بہت آتا ہے۔ کہنے کو تو ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا تھا خبردار اس کو کھجانا نہیں، اس میں ناخن مت لگانا، لیکن مزہ اتنا آیا کہ خوب کھجا لیا، لیکن فوراً ہی اس کی تکلیف شروع۔ یہی حال گناہوں کہ گناہوں میں آدمی کو ایک چمک نظر آتا ہے، لذت عارضی اس میں پاتا ہے، لیکن عارضی اور دائمی کی بحث فضول ہے۔ آدمی کہتا ہے اس وقت کھجا کے مزے تو لے لوں، بعد میں دیکھ لوں گا، پھر بعد میں وہ پریشان ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے خیر رکھا ہے، شر رکھا ہے۔ اگر انسان اس نفس کے برتن کو شر سے بھرتا ہے تو اس کا نفس امارہ بن جاتا ہے۔ یہ نفس کیا کہلاتا ہے؟ نفس امارہ کہلاتا ہے۔ امارہ یہ عامر کا مبالغہ ہے، اس کا معنی ہے بہت زیادہ حکم کرنے والا۔ کس کا حکم کرنے والا؟ برائی کا حکم کرنے والا۔ جب اس نے اپنے نفس والے برتن میں برائی رکھ دیا بلکہ برائیوں سے بھر دیا تو اب اس کا نفس کیا حکم کرے گا؟ اس کو برائیوں کا حکم کرے گا، اور یہ عبد مطیع بن کر، فرما بردار غلام بن کر اپنے نفسانی خواہشات کے پیچھے چلے گا۔ اس کا نفس جو تقاضا کرے گا اس کو وہ تمام تقاضے پورا کرنا پڑے گا۔
چونکہ اس نے نفس کو کس سے بھر دیا؟ شر سے بھر دیا۔ جب نفس کو شر سے بھر دیا ہے تو شر والے تقاضے تو اس کو پورا کرنا پڑے گا، اور انہی تقاضوں میں اس کو لذت حاصل کرنے کی کوشش کرنی پڑے گی، چونکہ اس نے خیر کو اپنے سے الگ کر دیا ہے۔ اس نے خیر کے اطمینان کا تجربہ ہی نہیں کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر میں، نیکی میں کتنا اطمینان رکھا ہے، کتنا سکون رکھا ہے، اس نے اس کا ایکسپیرینس ہی نہیں کیا۔ اس لیے برے آدمی کو جب وہ گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ کے دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے، اور وہ کسی ایک گناہ پر قناعت نہیں کر پاتا، روز ایک نئے گناہ کے بارے میں سوچتا ہے۔ یہی حقیقت ہے نا۔ پہلے آدمی شراب کے نشے میں مبتلا ہوا، شرابی بنا، پھر وہ چور بنا، پھر وہ ڈاکو بنا، پھر وہ زانی بنا، نہ جانے کیا کیا بنتا چلا گیا۔ اس نے شہوت رانی کا راستہ اختیار کیا اپنے آپ کو سکون دینے کے لیے، لیکن کہیں اس کو سکون نہیں ملا۔ اسے کلبوں میں جانے کی عادت پڑ گئی، عیاشی کے اڈوں میں جانے کی عادت پڑ گئی، لیکن کہیں اس کو سکون نہیں ملتا، کہیں اس کو قرار نظر نہیں آتا کہ یہ میرے لیے آخری پڑاؤ ہے، بس کی بات ہی نہیں، حل میں مزید کچھ اور کرنا ہے، کچھ اور کرنا ہے، کچھ نیا ٹرائی کرنا ہے۔ بس وہ اس طرح اپنی زندگی گزار کے اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اگر ہم اس نفس نامی برتن میں خیر ڈالیں، بھلائی ڈالیں، نیکیوں سے اس کو بھریں، کہتے پھر یہ نفس ابتدائی درجے میں نفس لوامہ بنے گا۔ کیا بنے گا؟ نفس لوامہ۔ لوامہ یہ ملامت سے ہے۔ کہتے جب اگر یہ تو اس کے برتن میں تو خیر ہے، اب انسان ہونے کے ناطے وسوسہ شیطانی میں مبتلا ہو کر اگر کبھی وہ گناہ کر بیٹھتا ہے تو چونکہ نفس میں خیر ہے تو یہ نفس اس کو ملامت کرتا ہے، گلٹی فیل کراتا ہے کہ اے نفس تو نے غلط کیا، یہ تجھے زیب نہیں دیتا، تو وہ اپنے آپ کو ملامت کرنے لگتا ہے، گلٹی فیل کرنے لگتا ہے، یہاں تک کہ وہ گناہ پر استغفار اور توبہ کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگ لیتا ہے، وہ توبہ کر لیتا ہے، اور توبہ کر کے توبہ و استغفار کے ذریعے اپنے تمام گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے، رجع کیوم ولدتہ امہ، واپس آتا ہے اس طرح گویا کہ اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا۔
اب وہ اس کا نفس ایک قدم اور آگے بڑھتا ہے، وہ ترقی کے راستے پہ گامزن ہے، شدہ آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کا نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ نفس مطمئنہ کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کے بغیر اب اس کو سکون نہیں ملتا، اس کا اطمینان اب نیکیوں کے ساتھ لنک ہو گیا ہے۔ نیکی کرے گا تو اس کو سکون ملے گا، ورنہ بے چین رہے گا۔ اب ایک آدمی کہتے ہیں نماز کا عادی بن گیا ہے، ایک وقت اس کی نماز چھوٹ گئی، ایسا لگے گا کہ پہاڑ ٹوٹ پڑا، اس قدر ملامت کرے گا اپنے آپ کو کہ یہ مجھ سے کیا ہوا۔ جب تک وہ اس کی قضا نہیں کر لیتا، اس کی تلافی نہیں کر لیتا، اس کو سکون نہیں ملے گا۔ ایک اللہ والے تھے، ایک عرصہ بعد ان کی کہتے جماعت چھوٹ گئی۔ ہمارے لیے تو نماز پڑھنا کافی ہے، ادا پڑھ لے، قضا پڑھ لے، کبھی کبھار پڑھ لے، 8 کی پڑھ لے، کھاٹ کی پڑھ لے، 360 کی پڑھ لے، نمازی تو پھر بھی ہے نا۔ عید کی نماز تو پڑھی تھی نا ہم نے، اس لیے میں نمازی ہوں۔ ہفتہ ہفتہ پڑھ لے تو جمعہ تو نمازی کیوں نہیں؟ مہینے میں کم از کم 4 نمازیں تو پڑھتا ہوں۔ حاجی زندگی میں ایک مرتبہ حج کر کے حاجی کہلاتا ہے، میں مہینے میں 4 جمعہ پڑھ کے بھی نمازی نہیں کہلاتا۔ تو ہمارے یہاں اسی ٹائپ کے نمازی ملتے ہیں، اس کے کھاٹ والا، کہ میں نہیں پڑھتا، میں کھاٹ میں پڑھا رہوں گا، تم پڑھ لینا جنازے کی نماز۔ مطلب مسلمان مرا ہے تبھی تو لوگ جنازے کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ 360 یا 8 وقت۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ ابھی رمضان سے فارغ ہوئے، آج شوال کی 2 تاریخ ہے نا۔ بڑے عجیب لوگ ہیں ہم۔ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا۔ ایک دن گیا، ایک ہی دن گزرا ہے، کہتے سب سے پیچھا چھوڑا دیا۔ شراب پینے والا 2 دن شراب پی کر کہتا ہے کہ میں شراب نہیں چھوڑ سکتا، اس لیے کہ مجھے شراب کی عادت ہو گئی ہے۔ نشہ کرنے والا کچھ دن نشہ کرنے کے بعد یہ کہتا ہے میں نشہ نہیں چھوڑ سکتا، اس لیے کہ مجھے نشے کی عادت ہو گئی ہے۔ 1 مہینہ عبادت کر کے عبادت کا نشہ نہیں چڑھا تو کیسی عبادت تھی کہ عید کا چاند نکلتے ہی آدمی دامن چھاڑ کر نکل جاتا ہے کہ چلو اب توبہ کیا میں نے۔ توبہ گناہوں سے کیا جاتا ہے، اور آج کا مسلمان نیکیوں سے توبہ کرتا ہے۔ توبہ میری توبہ، آج کے بعد نماز نہیں پڑھوں۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے ہو۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ عبادتوں میں مزہ نہیں آتا۔
اللہ کے نام میں سکون نہیں ملتا، جبکہ قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار، الا حرف تنبیہ ہے، اٹینشن، آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہو۔ ارے مسلمان کہتا ہے مجھے تو مزہ ہی نہیں آتا، مجھے تو مسجد والے ماحول میں سکون ہی نہیں ملتا، مسجد میں جاتا ہوں تو دل نہیں لگتا، اس لیے کہ جاتا بھی ہوں تو بالکل آخری صف میں گیٹ کے سامنے بیٹھتا ہوں، امام صاحب نے السلام علیکم کہا اور بھاگ لیا، ایسا لگتا ہے میدان مار کے آیا۔ دیکھا ہوگا کسی مسجد میں گیٹ اس لیے نہیں بڑا کیا جاتا کہ آنے میں لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ آپ ٹرسٹیوں سے پوچھ لیجئے کہ گیٹ بڑا کرنا پڑے گا چونکہ جانے میں لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، آنے میں کبھی جھگڑا نہیں دیکھا ہوگا آپ نے، جانے میں ضرور جھگڑے دیکھے گئے، دھکم دھکا، پہلم پالی، میں پہلے جاؤں گا، میں پہلے جاؤں گا، جو کہ مسجد میں سکون نہیں مل رہا ہے نا۔ تو اگر ہم اپنے نفس کو نفس مطمئنہ بنا سکے تو بے شک ہماری زندگیوں میں سکون آ جائے گا۔ جس سکون کے لیے آج ترستے ہیں نا، وہ سکون ہمیں مل جائے گا۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالی زندگی آسان فرما دے گا، اور آخرت میں تو کیا کہنے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، فرشتہ جب لینے آئے گا نا دنیا میں، کون سا فرشتہ؟ موت کا فرشتہ۔ کہتے ہیں وہ تو جیسا آدمی ہوتا ہے اس کے اعتبار سے ان کا رویہ ہوتا ہے۔ گنہگار کی روح جب نکالتا ہے نا، قرآن کہتا ہے وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، ڈوب کر روح کو کھینچنے والا، ڈوب کر غرق، کیونکہ گنہگار کی جو روح ہوتی ہے نا، فرشتے کو دیکھ کر بھاگنا چاہتی ہے، فرشتے سے وہ آسانی سے باہر آنا نہیں چاہتی، تو فرشتے کو اندر جا کر اس کو نکالنا پڑتا ہے۔ تو وہ جو فرشتہ ہوتا ہے نا، جو گنہگار کی روح قبض کرتا ہے، ڈوب کر کرتا ہے، اندر تک پہنچ کر کرتا ہے، کہتے وہ اتنا کریہ المنظر ہوتا ہے، ان کی شکل و صورت اس قدر ڈراؤنا ہوتی، اس قدر بھیانک صورت ہوتی ہے کہ اس کو دیکھ کر موت آ جاوے، ایسی خطرناک صورت ہوتی ہے۔ بدبودار ٹاٹ کے کپڑے سب فرشتوں کے پاس ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں نکل، اور ہر فرشتہ اس بدبو میں اس کی روح کو لپیٹنا چاہتے ہیں۔ لیکن اگر ہم نے محنت کر کے، نیکی کی راہ پہ چل کے، اپنے نفس کی برتن کو نیکیوں سے بھر کے نفس کو نفس مطمئنہ بنایا ہوگا، تو وہی فرشتے اس عبد مومن کے پاس آ کر سب سے پہلے بشارتیں سناتے ہیں، اپنے سے مانوس کرتے ہیں، نہایت حسین و جمیل صورت میں ان کے سامنے آتے ہیں، ریشمی خوشبودار کپڑے لیے ہوئے ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں یا ایھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف واپس چلیے،
یعنی ہم آپ کو کوئی نئی جگہ لے جانے کے لیے نہیں آئے ہیں، اپنے رب کی طرف چلنا ہے۔ تو مومن کون ایسا مومن ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پسند نہیں کرے گا؟ اسی کا نام تو ایمان ہے کہ آدمی کو اللہ سے محبت ہو جائے۔ یہی تو ایمان کا اولین تقاضا ہے کہ وہ دیدار الہی کی خبر سے مست ہو جائے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رویت ہوگی، زیارت ہوگی، تو فرشتے کہیں گے اپنے رب کے پاس چلنا ہے۔ راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ وہ رب بھی راضی اور آپ بھی راضی، رب آپ کے اعمال سے راضی اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے ثواب سے اور بدلہ سے راضی، دونوں طرف سے رضا، دینے والا بھی راضی اور لینے والا بھی راضیۃ مرضیہ۔ فادخلی فی عبادی، اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندوں میں جنتیوں میں داخل ہو جاؤ، وادخلی جنتی، اور جنت چلے جاؤ۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب ہمارا نفس مطمئنہ ہوگا۔ نفس کو دیندار بنانا ہے، یہ اندر کا پاور ہے۔ اندر پاور جنریٹ ہو گیا تو یہ ظاہر کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ ظاہر کی اصلاح کر دی اور اندر کی اصلاح نہیں ہوئی ہے، اندر بنا نہیں ہے آدمی، تو یہی حال ہوگا کہ ماحول ہوگا تو کر لیں گے اور ماحول نہیں ہوگا تو چھوڑ دیں گے۔ چونکہ ماحول میں کرنا آسان ہوتا ہے، کچھ لگتا نہیں ہے، سبھی کر رہے ہیں تو میں بھی کرتا ہوں، سبھی رات میں جاگ رہے ہیں میں بھی جاگ لیتا ہوں۔ اور جب ماحول نہیں ہوتا ہے تو وہی کر پاتا ہے جو اندر سے بنا ہوا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر کو بنائیں، اپنے ایمان کو پاورفل بنائیں، اپنے نفس کو نفس مطمئنہ بنائیں۔ یاد رکھیے پھر آپ کے اندر وہ ایمانی قوت آئے گی کہ باد مخالف کتنی تیزی کے ساتھ بھی چلے، یہ آپ کی نمازوں کو اڑا کے لے کے نہیں جا سکے گی۔ جیسے آج ہماری نمازیں کہاں گئی نماز، کہاں گئی تلاوت قرآن، رمضان گیا سب ختم۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی معاف فرمائے، آپ کو بھی معاف فرمائے۔ ہم سب کوشش کریں، کوشش کرنے والوں کی ہار نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کامیاب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔